اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھ لیں تو حقوق العباد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اپنے لیے منفعت کی سمجھتے ہو، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہو، اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو، وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور اس طرح کی بے شمار احادیث، میرے نبی کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، محفوظ ہو جس سے دوسرے مسلمان، من لسانہ ویدہ، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان اگر محفوظ ہیں تو یہ کامل مومن ہے۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ گزشتہ کافی عرصے سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت انس جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے خدمت گار ہیں، بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک ساتھ رہے، فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جو کام کیا حضور نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں کیا، یا میں نے نہیں کیا تو حضور نے کبھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق پر بندوں کے حقوق کو مقدم کیا ہے۔ جتنے بھی حقوق العباد ہیں اللہ نے ان حقوق العباد کو اپنے حق پہ مقدم کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حق کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ سوائے شرک کے باقی سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ بھی ہوئے اللہ اگر چاہے گا سب کے سب معاف کر دے گا۔ یہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید جو راہ خدا میں اپنی جان لٹاتا ہے، شہید جو راہ خدا میں اپنی گردن کٹاتا ہے، شہید جو راہ خدا میں اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان ہی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف الا الدین۔ میرے نبی نے فرمایا قرضہ بندوں کا حق ہے، شہید کو قرض معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا،
سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ ایک وہ بکری جس کے سینگ تھے، شاۃ الجلجا کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، سینگ والی بکری ہے، اس نے کسی بغیر سینگ کے بکری کو اگر ٹکر ماری ہے، دنیا میں زیادتی کی ہے، اللہ وہاں پر اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے اس سے، اور اس کے بعد پھر جانوروں کو کہہ دیں گے کونو ترابا، تم سب کے سب اب مٹی ہو جاؤ۔ تو جب یہاں تک کہ ایک بغیر سینگ کے بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا سینگ والی بکری سے، تو پھر وہ بندے جو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ان کو ایسے ہی چھٹکارا مل جائے گا؟ جو مکلف ہیں شریعت کے احکامات کے، انہیں ایسے چھٹکارا کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو حقوق العباد حقوق اللہ پر اللہ نے مقدم کیے۔ حقوق اللہ کی عظمت اپنی جگہ پہ، عظمت بہت بلند ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، عظیم حق ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ روزہ اللہ کا حق ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ حج اللہ کا حق ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، عظیم ہے یہ حقوق اللہ کے بھی۔ لیکن جہاں بندوں کا حق آتا ہے وہاں پر اللہ عظمت کو نہیں دیکھتا، اللہ حاجت کو دیکھتا ہے۔ جہاں حاجت آ جائے تو وہاں پر عظمت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ بندوں کے حقوق بندوں کی حاجات ہیں، بندوں کے حقوق بندوں کی ضروریات ہیں، اور اللہ کا حق اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی خدائی میں کمی آ جائے گی؟ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا اللہ کی کبریائی میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ ہم اگر حج نہیں کریں گے تو کیا اللہ کی الوہیت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ قطعاً نہیں پڑتا۔ اللہ کے احکامات کی عظمت ہے، لیکن اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کی حاجت اللہ کو، ہمارے روزوں کی حاجت اللہ کو، ہمارے حج اور زکوٰۃ کی حاجت اللہ کو نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، ان کی حاجت ہمیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر تم اگلے اور پچھلے جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور سب کے دل ایک فاجر آدمی کے دل جیسے ہو جائیں، یعنی کوئی بھی اللہ کا نام تک لینے والا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میری خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اور اگر سب کے سب مل کر اگلے پچھلے جن و انس سارے متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو میری شان الوہیت میں اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکامات کی عظمت ہے، اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے، اور بندے کا جو حق ہے اس کی بندے کو حاجت ہے، بندہ حاجت مند ہے، اس لیے اللہ نے مقدم کیا۔ مثال سے سمجھیں، آپ کے استاد ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ بیٹا اس طرح کرو، مجھے پانی لا کر دے دو۔ آپ پانی لے کے آئے، باپ کا حکم اعظم ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ پانی لے کے آئے، والد صاحب کے قریب پہنچتے ہیں، پاس ہی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی جان کنی کا وقت ہے، نزع کا وقت ہے، پریشانی اور تکلیف کے اندر ہے۔ والد کے حکم کی عظمت اپنی جگہ، یہاں آپ بھی والد سے پہلے اس کو دیں گے کیونکہ اسے حاجت ہے۔ آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، ایک آدمی آ جاتا ہے، بھائی پانی دے دو، نماز کا وقت ہے، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ بڑا کام کر رہا ہے، نماز بہت بڑا حکم ہے، اعظم حکم ہے، عظمت والا حکم ہے۔ آپ سے اس نے کہا کہ مجھے یہ پانی دے دو، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، اور دوسری طرف دیکھا کہ کوئی پیاس سے
ہلکان بیٹھا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اسے پینے کے لیے ضرورت ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی نماز کے لیے تو تیمم بھی کر سکتا ہے، اور پانی نہیں ہے تیمم کر سکتا ہے، بلا شبہ تو جو عمل کر رہا ہے وہ اعظم ہے، لیکن ادھر یہ پیاسا مر رہا ہے، اس کی حاجت تو اس سے زیادہ ہے، پانی تو اسے دے گا۔ تو حقوق العباد جو مقدم ہیں عظمت کی وجہ سے نہیں کہ حقوق اللہ سے حقوق العباد کی عظمت زیادہ ہے، عظمت حقوق اللہ کی زیادہ ہے، لیکن یہاں حقوق العباد میں حاجت ہے، اور حاجت جو ہے وہ افضلیت سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے حقوق العباد پر زور دیا کہ ان کو سب سے پہلے ادا کر، سب سے پہلے ان کو ادا کر۔ اور ہمارے ہاں دینداری کا معیار حقوق العباد کو بہت کم سمجھا جاتا ہے، ہم نے اپنے اپنے معیار سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، کسی کے کسی عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں ہم فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، کسی عمل کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن ہم حقوق العباد کو یہ معیار اور ترازو نہیں بناتے کہ فلاں کا یہ جو رویہ ہے بندوں کے ساتھ وہ اچھا ہے اس لیے وہ نیک ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حقوق العباد کو ماپنے کا، اس کی ایمانداری اور دینداری ماپنے کا ذریعہ بناتے ہوں، حالانکہ حقوق العباد وہ انسان کی دینداری کو ماپنے کا ذریعہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا، مدعی اور مدعا علیہ دونوں جب آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی سے کہا گواہ پیش کرو، کیونکہ البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس پر گواہ ہے۔ اس آدمی نے دو گواہ پیش کیے، دو گواہ پیش کیے، ایک کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اس کی دیانت کا انہیں علم تھا، اور دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے نہیں تھے۔ گواہی کے لیے عدالت ضروری ہوتی ہے، فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو دوسرا گواہ تو نے لایا ہے، اس دوسرے گواہ کی صداقت پر دو بندے لے آ۔ میں اس دوسرے گواہ کو جانتا نہیں ہوں، ایک کو جانتا ہوں وہ عادل ہے، وہ سچا ہے، لیکن دوسرے گواہ کو میں جانتا نہیں ہوں، تو نے پیش کیا ہے، اب اس کی سچائی پر بھی کوئی گواہ لے آئے تاکہ میں اسے گواہ مان لوں اور فیصلہ کر لوں۔ مجمع میں بیٹھا ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں، اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین میں اسے جانتا ہوں، اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ اس کی گواہی قبول کر سکتے ہیں، یہ گواہی دینے کا اہل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اسے جانتا ہے؟ کہا جی میں جانتا ہوں۔ پہلا سوال کیا حل جاورتا، کیا یہ تیرا پڑوسی ہے؟ کیونکہ پڑوسی کو صحیح طریقے سے جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حل جاورتا ہو، کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین نہیں، میں پڑوسی تو نہیں ہوں۔ دوسرا سوال کیا حل سافرتا، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں پہچان ہو جاتی ہے اچھے اور برے آدمی کی۔ سفر کا معنی ہی روشن کرنا ہے، روشن کرنا، کھول دینا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، سفر کا معنی ہے حالات کو کھول دینا۔ تو حل سافرتا ما، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا امیر المومنین نہیں، سفر نہیں کیا۔ تیسرا سوال کیا حل عقدت معه عقدا،
کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے لین دین کا، خرید و فروخت کا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے؟ اور فرمایا کہ لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے تو نے اسے اچھا اس لیے کہا ہے کہ تو نے اسے نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو نے اسے نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس لیے تو نے اچھی رائے قائم کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی سچائی اور دیانت ماپنے کے لیے کیا چیزیں بتائیں؟ حل جاور تھا، پڑوسی ہے تیرا، سفر کیا ہے تو نے، معاملہ کیا ہے تو نے۔ حضرت عمر نے کسی کی اچھائی، صداقت، دیانت، امانت جانچنے کے لیے یہ 3 چیزیں رکھی: سفر، پڑوس، معاملہ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک میں اگر یہ پاس ہے تو پھر یہ سچا ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تو اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا کہ یہ اچھا ہے۔ اور یہ بندوں کے حقوق ایسے ہیں، ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج بھی کر لے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، لیکن دوسری طرف کسی کا حق دبایا ہوا ہے، دوسری طرف کسی کا مال دبایا ہوا ہے، دوسری طرف کسی کا حصہ دبایا ہوا ہے، دوسری طرف کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، دوسری طرف کسی کے ساتھ ناجائز سلوک کرتا ہے، تو واللہ تاللہ باللہ نہ اس کی نمازیں اسے جہنم سے بچا سکتی ہیں، نہ روزے بچا سکتے ہیں، نہ حج بچا سکتے ہیں، نہ زکاتیں بچا سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تمہاری عبادات تمہیں عند اللہ میدان محشر میں بچا نہیں سکتی جب تک کہ بندوں کے حقوق پورے پورے ادا نہ کیے ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا من لا دینار لہ ولا مال لہ، جس کے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت نہیں، وہ میری امت کا مفلس نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس اور غریب وہ ہے جو دن قیامت کے آئے گا، عبادات کے پہاڑ لے کے آئے گا، عبادات کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، اور بہت زیادہ ثواب یہ لے کے یہاں آئے گا، اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، مطالبے کرنے والے آ جائیں گے۔ یہ جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا، مطالبے کرنے والے آ جائیں گے، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے میرے ساتھ زبان درازی کی، اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے میرا حق دبایا، اس نے میرے پیسے دینے تھے نہیں دیے۔ مطالبے کرنے والے آ رہے ہیں، اور اللہ نے مطالبہ تو ہر ایک کا پورا کرنا ہے، بدلہ پورا پورا دینا ہے۔ اور وہاں دنیا میں، وہاں آخرت میں دنیا والے تو یہ سامان ہوتے نہیں ہیں کہ کسی کو زمین کے بدلے زمین دے دی جائے، پیسوں کے بدلے پیسے دیے جائیں، یا کوئی اور چیز دے دی جائے۔ وہاں تو یہ کرنسی چلتی ہی نہیں ہے، وہاں کرنسی پھر اعمال کی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان مطالبہ کرنے والوں کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ جو یہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا
مطالبے کرنے والے لے کر سب چلے جائیں گے، اب کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی ہیں۔ آدھے آئے، وہ نیکیاں اس کی لے کے چلے گئے، وہ عبادات اس کی لے کے چلے گئے، وہ روزوں کا ثواب لے کے چلے گئے، وہ حج کا ثواب لے کے چلے گئے، وہ زکوٰۃ کا ثواب لے کے چلے گئے، لیکن ابھی کچھ باقی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اس کے پاس تو نیکیاں بچی نہیں ہیں، ختم ہو گئی۔ اب ایک ہی حل ہے، تمہارے حصے میں جو گناہ ہے اپنے حق کے بقدر گناہ اس پہ ڈالتے جاؤ۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اب وہ جو مطالبہ کرنے والا ہے اس کے جو گناہ ہے وہ اٹھا کر اس پہ، حتیٰ کہ یہ حالت ہو جاتی ہے، آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور جا رہا ہے گناہوں کے پہاڑ تلے دب کر۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے بندوں کے حق ضائع کیے تھے، اس نے بندے کے حقوق میں ڈنڈی ماری تھی، حقوق تلفی کی تھی۔ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما یحب لنفسہ یحب لأخیہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سیرت النبی ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، وہی اگر ہم دوسرے کے لیے پسند کریں تو حقوق العباد کے معاملے میں ہم پاس ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ حقوق تلفی کب کی جاتی ہے؟ یہ تب کی جاتی ہے کہ جب اپنے ہی لیے سب کچھ پسند ہو تو پھر دوسرے کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، پھر حرام بھی کھاتا ہے، پھر سود بھی لیتا ہے، پھر غصب بھی کرتا ہے، پھر وہ سارے کام کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی تسکین کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ درخشاں پہلو ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور کی سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے ہم نعرے لگا دیں، معاملات کے اندر حضور کی سیرت کو اپنانا۔ ایک آدمی بازار کے اندر گندم فروخت کر رہا ہے، کچھ گندم گیلی ہے اور کچھ خشک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، نیچے تک ہاتھ گیا، نیچے گندم گیلی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، کہا من غش فلیس منا۔ غش کا معنی عام طور پہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ غش کا معنی اصل میں ملاوٹ نہیں ہوتا، غش کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ وہ کسی بھی چیز میں ہو، ملاوٹ ہو تو وہ بھی دھوکہ ہے، اچھی اور بری چیز کو ملا کر دیا جائے وہ بھی دھوکہ ہے، اور باقی معاملات کے اندر بھی اگر اس طرح کا کام کیا جائے اس کو بھی غش کہتے ہیں۔ حضور نے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، فقہ کی کتاب ہے الہدایہ، بڑی کتاب ہے یہ پڑھ کے عالم بنتے ہیں۔ اس کے حاشیے میں ایک حدیث لکھی ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہاں حوالہ کون سا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دالق، اگر کوئی آدمی کسی کا ایک دالق کھا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 300 نمازیں قیامت کے دن اس کی لی جائیں گی۔ اور تفسیر میں لکھا کہ وہ دالق کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے کا 12واں حصہ، 12واں حصہ، یعنی 1 روپے کا 12واں حصہ کسی نے کسی سے ناجائز دیا تو اس کی 300 نمازیں گئی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، معاملات کی طرف لوٹیں، ان حقوق العباد کی طرف لوٹیں۔
آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین سارے کا سارا بس مسجد کے ساتھ مقید کر کے رکھ دیا ہے. نمازوں میں نمازیں، روزوں پہ روزے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ، لیکن باہر کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو ہم نے کیسے پیش آنا ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کا حق دینا ہے تو ہم وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں. بلکہ ان دونوں چیزوں کو الگ ہم نے بنا لیا. وہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. وہ دنیا ہے، یہ دین ہے. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کا پورا داخلہ تب ہوگا کہ جب عبادات کے ساتھ تمہارے معاملات بھی صحیح ہوں گے. جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی پورا اترو گے تو مکمل اسلام میں دخول ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے انشاءاللہ، کل بروز